أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی کامیابی کو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں بیان کی ہے ان کو بیان فرما رہے ہیں. آج کے درس قرآن کے اندر وہ مومن جو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں ان کے بارے میں ان کا چوتھا وصف یہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ مومن بھی کامیاب ترین ہیں جو اپنی شہوت کی جگہ کو والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ مرد جن کی اپنی بیویاں ہیں یا اپنی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اگر وہ ان کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اگر کوئی مسلمان مرد ان مذکورہ دو چیزوں کے علاوہ اپنی بیوی اور اپنی باندی، ان کے علاوہ وہ کسی اور طریقے پر اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا انسان ہے. قرآن مجید نے اس انسان کو بھی کامیاب ترین کہا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے، جو آدمی مجھے دو رانوں کے درمیان اور دو زبانوں کے درمیان والی جگہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. تو اسی طریقے پر یہ چوتھا وصف انسان کے سطر کا ہے، اپنی شرمگاہ کا ہے، کہ اگر کوئی انسان ان دو چیزوں کی صحیح طریقے پر حفاظت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا اس کے ساتھ عہد کر رہی ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو کامیاب قرار دیا جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی شرعی ضابطے سے اس کی بیوی ہیں تو اس کے ساتھ وہ تسکین قلب کے لیے یہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اور اس کے علاوہ یا اس کے پاس کوئی باندی ہے، باندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ ہو اس وقت جو مال غنیمت میں جو عورتیں ان کی قید میں آ جائیں اور وہ تقسیم ہو کر اس کے حصے میں آ جائیں تو اس کے ساتھ بھی انسان اپنی طریقہ شہوت کو پوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ کام وہ اپنی بیوی یا باندی سے کرتا ہے فإنہم غیر ملومین، تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، یعنی منکوحہ اپنی نکاح والی اپنی بیوی اور اپنی باندی کے علاوہ کسی بھی اور اس طریقے سے انسان شہوت پرستی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ انسان حد سے گزرنے والا ہے.
اور اسی طریقے پر وہ عورت بھی اس میں شامل ہے جو اس پر حرام ہے، اس کی کوئی بھی رشتہ دار ہے اگر یہ اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ پھر بھی حرام ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حلال کے اندر بھی اللہ نے حرام رکھا ہے۔ کوئی آدمی حلال کے ہوتے ہوئے بھی حرام کام کرے تو کر سکتا ہے، مثلاً حالت حیض، حالت نفاس کے اندر، یا غیر فطری طور پر جمع کرنا اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیوی حلال ہے، باندی حلال ہے، لیکن ان کو ساتھ حالت حیض میں، حالت نفاس کے اندر جمع کرنا یا غیر فطری طور پر جو ان کی جگہ ہے وہاں پر جمع کرنا، یہ بھی انسان حد سے بڑھنے والا اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے پر مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور ان کا کام بھی الٹا تھا۔ جب ان پر عذاب آیا، زمین نے ان کو اپنے پر کے اوپر رکھا اور آسمان تک لے کر چلے گئے، اور وہاں سے الٹا پٹخ کے مارا تو جبریل امین نے ان کو اپنے پر کے اوپر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے اور ان کو الٹا پٹخ کے مارا۔ کیوں؟ ان کا کام بھی الٹا تھا اور ان کو عذاب بھی الٹا دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں لوطی فعل، تو یہ لوط علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر اس کو سدومی فعل، کیونکہ لوط علیہ السلام کو بستی سدوم میں بھیجا گیا تھا، یہ بستی سدوم کا فعل تھا، لوط علیہ السلام کا فعل نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کو یہاں پر یہ کہنا کہ یہ سدومیوں کا فعل تھا، کوئی بھی آج اگر انسان یہ کام کر رہا ہے تو وہ سدومیوں کا فعل کر رہا ہے، لوط علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر کوئی انسان جانوروں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا۔ اور استمتاع بالید، اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اس میں داخل ہے۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، اپنے امن کی زندگی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے راضی ہوں اور آخرت میں بھی راضی ہوں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کی خاص کر کے حفاظت کرے، اپنی خصوصاً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق